صاحب سوال ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، کیا یہ درست ہے؟ اس پہ کافی بحث ہو چکی ہے ٹی وی کے اندر بھی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ، اور وہ روایات بھی ہیں، اور محدثین کی نظر میں ایسی ہر روایت جس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مولود کعبہ، اصل میں کعبے کا لفظ جو تھا وہ وسیع تھا. ہمارے ہاں جو کعبے کا تصور ہے وہ بیت اللہ کی وہ 4 دیواری ہے جس کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے، جس کا ہم طواف کرتے ہیں. ہمارے ذہن میں کعبہ یہی ہے. اس وقت کعبے کی ایک پوری آبادی تھی، ایک ایریا تھا، ایک احاطہ تھا، جو گھر تھے آس پاس وہ بھی کعبے میں ہی شمار ہوتے تھے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ہدیم بالغ الکعبہ، کہ قربانی کو اس وقت تک جب تک کہ وہ کعبے میں نہ پہنچے وہ قربانی تمہاری. تو وہ کعبے کا مطلب بیت اللہ کے اندر نہیں ہے، یعنی اس ایریے میں، اس احاطے میں. تو اسی طرح حضرت علی کا گھر بھی اسی احاطے میں تھا. بیت اللہ کے اندر یہ کہانیاں گھڑی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی گھڑی گئی کہ دیوار خود بخود شک ہوئی، پھر ان کی والدہ اندر چلی گئی، پھر وہ دیوار پھر بند ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر وہ باہر آئیں. حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے دیکھا کیا معاملہ ہے، تو جیسے اللہ کے رسول آئے تو حضرت علی نے آنکھیں کھول لی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو علی چاہتے تھے میں سب سے پہلے دنیا میں اگر چہرہ دیکھوں تو اپنے نبی کا دیکھوں، اس لیے انہوں نے آنکھیں کھول لی. یہ سب کہانیاں اور قصے بنائے ہوئے ہیں، کسی صحیح حدیث سے اس واقعے کی تصدیق نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس طرح کے خاص کر عقیدے کے جو معاملات ہوتے ہیں، بیت اللہ کی دیوار میں آج بھی کچھ شک ہے، دلیل ہے، یعنی دراڑ سی ہے، اور لوگ آج تک یہی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کے بعد تعمیر نو ہو چکی ہے. لوگ آج بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی دراڑ ہے جو حضرت علی کے لیے پھٹی تھی، اور ان کے داخل ہونے کے بعد پھر نکلنے کے لیے وہ پھٹی تھی. یہ اس وقت سے یہ دراڑ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، مولانا حنیف قریشی صاحب سیخ پا ہوئے، جب میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے کہا یار تم حضرت علی کے گھرانے کو اتنا بھی سمجھدار نہیں سمجھتے جتنا تم اپنے گھرانے کو سمجھتے ہو. بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے گھر میں اگر زچگی کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو مسجد میں بیگم کو لے جاتے ہو یا ہاسپٹل لے جاتے ہو؟ بس یہ کہنا تھا اور سیخ پا ہو گئے. یہ تو حضرت علی کے خاندان کا احترام نہیں ہے. جتنا احترام الحمدللہ اہل حدیث کرتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی شاید اتنا احترام نہ اہل بیت کا کوئی کرتا ہے، نہ صحابہ کا کرتا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، حقیقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. بچے کے ہاتھ اور پاؤں کی 6 انگلیاں ہیں، تو کیا چھٹی انگلی کٹوا سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے رہنمائی فرمائیں. اس کو کیوں کٹوایا جائے؟ یعنی یہ تو اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اس کو نہیں کٹوانا چاہیے. ہاں اگر اس کو کام کرنے میں وہ مشکل پیدا کر رہی ہے اور دقت دے رہی ہے تو پھر آپریشن سے اسے ٹھیک کرایا جا سکتا ہے. ورنہ یہ تو ایسا سوال ہے جیسے کوئی کہے کسی بندے کی ناک قدرتی پیدائشی طور پر تھوڑی ٹیڑھی ہے، ہم اس کو سیدھا کرا لیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے اگر کوئی ایسی چیز بنائی ہے جو اضافی ہے یا کم ہے، پھر ہم اس میں میرا خیال ہے اپنی طرف سے رد و بدل نہ کریں. باقی جیسا صدیقی صاحب نے فرمایا کہ آپ دیگر علماء سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ. کعبۃ اللہ کی طرف تھوکنا یا ٹانگیں کرنا کیسا ہے؟ ٹانگیں کرنے یعنی پاؤں اس کی طرف کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. البتہ ہمارے کلچر میں بر صغیر میں یہ چیز معلوم ہے، صرف انسان کے پاؤں ہی نہیں بلکہ 4 پائی کو بھی اس طرح اس کی پینتی اگر قبلے کی طرف رکھی جائے تو ہمارے ہاں یہ بھی معیوب ہے، جبکہ شرعاً ایسا نہیں ہے. لیکن بیت اللہ کی طرف بول و براز کرنا، اور بول و براز کے وقت رخ کرنا، پیٹھ کرنا اور تھوکنا دونوں منع ہے، اور بصراحت منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ مسجد کے جیسے سامنے کھڑکیاں ہوتی ہیں تو قبلے کی طرف سامنے کھڑکی تھی، اس نے اس میں سے سر نکال کے سامنے تھوکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری مسجد کے امام ہیں. آپ نے فرمایا آج کے بعد اسے امامت سے ہٹا دو.
آپ نے فرمایا اسے آج کے بعد امامت سے ہٹا دو، یہ شخص امامت کے اہل ہی نہیں ہے، جس کے دل میں بیت اللہ کا احترام ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرف رک کر کے بول و براز کرنا، پیٹ کر کے بول و براز کرنا، یا اس کی طرف تھوکنا، یا اس کی طرف ناک سنکنا، یہ سب بیت اللہ کے ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ بحیثیت مسلم ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیا خسرہ امامت کروا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے خسروں کی امامت کرائے تو درست ہے، آپ کی نہ کرائے۔ ویسے مسجد میں رش لگ جائے گا، یہ بات ہے۔ اگر امامت خسرے کی ہو تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اصل میں خسروں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بعض خسرے ایسے ہیں جو خواتین کی طرف زیادہ مائل ہیں، یعنی ان کی چھاتیاں بھی باہر ہوتی ہیں، داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، چھاتیاں بھی نہیں آتی ہیں اور داڑھی مونچھیں بھی ان کی پھوٹی ہوتی ہیں، اور وہ شیو کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور ایک تیسری جنس ہوتی ہے جو کچھ عورت کی طرف بھی ہوتی ہے، بعض اعضاء اس کے، اور بعض اعضاء مردوں کی طرف بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو شروع میں اللہ کے رسول نے ان سے پردہ نہ کرنے کا حکم بھی دے رکھا تھا، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، ایک خسرے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی بیوی کے موٹاپے کی اور بیوٹی کی، خوبصورتی کی تعریف کی۔ اس دن آپ سمجھ گئے کہ یہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ اس دن سے آپ نے فرمایا انہیں گھروں میں نہ آنے دیا کرو، تب سے یہ روکا گیا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک فتنے کا باعث بنتے ہیں۔ ہاں اگر اپنی جیسی جنس کے، جیسے عورت ہے، عورت بھی عورت کی امامت کرا سکتی ہے لیکن عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، اور وہ بھی صف کے بیچ میں کھڑی ہو۔ تو اس طرح عورت پر قیاس کرتے ہوئے ان کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ اپنی برادری کی امامت کرا لیں، ہماری برادری کو چھوڑ دیں۔ جزاک اللہ۔